شہباز، یہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات ہوتی ہے، بیکاز یہ میں نے کئی جگہ سے سنی، ابھی میرے پروگرام میں اس سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے. اکنامک پلان تو بہرحال مجھے نہیں معلوم کسی کے پاس اگر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بھاری بھاری لفظ اور وہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے حد تک یہ ضرور ہوتی ہے بات کہ بھئی کرنا کیا چاہیے ہے. ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات جو بار بار آ رہی ہے، ذرا آسان زبان میں ہمیں سمجھائیے ہمارے دیکھنے والوں کو، یہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کیا ہوگی، کیسے ہوگی اور اس سے فرق کیا پڑے گا؟ اس سے جی دیکھیے، یہ تو ایک بڑی سمپل چیز ہے کہ آپ نے یا حکومت پاکستان نے بینک سے، کسی دوسرے ملک سے، اپنے ہمسایہ سے کوئی قرضہ لیا، وہ قرضہ آپ نے واپس کرنا، لیکن آپ کے پاس وہ قرض واپس کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس جو اثاثے تھے وہ بھی آلریڈی آپ اپنے سارے گروی رکھ چکے ہیں، تو یا تو آپ اپنا دیوالیہ پن ڈکلیئر کر دیں، دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے پاس جائیں، اس کو اپنے حالات بتائیں اور اس کے ساتھ قرض واپس کرنے کا ایک نیا شیڈول طے کر لیں. یہ تو ایک بہت ہی مائکرو اور سمپل ایگزامپل ہے اس کی. یہاں پہ اب صورتحال یہ ہے کہ زیادہ تر جو فوکس ہے ہمارے جو غیر ملکی قرضے ہیں، خاص طور پر جو چین سے قرضے ہم نے لیے، اس کے اوپر آ گیا ہے کہ چائنا پاکستان کو جو اس نے قرضہ دیا وہ تقریباً 27 سے 28 ارب ڈالر کا، اس میں شاید اب کچھ کمی ہو جائے گی کیونکہ ہم نے کچھ ان کا قرض 2 ارب ڈالر کا واپس بھی کر دیا ہے. تو آن این ایوریج کوئی 25 ارب ڈالر کا چین کا قرضہ ہے، یہ جو تقریباً 25% بنتا ہے جو پبلک سیکٹر میں غیر ملکی قرضہ ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ کا ورلڈ بینک سے قرضہ ہے، اے ڈی بی سے قرضہ ہے جو شاید آپ کے ریسکیجول نہیں ہو سکتے. کمرشل آپ کے جو ہے لونز ہیں وہ کوئی 8-9 ارب ڈالر کے ہیں. اسی آپ کے یورو بانڈز ہیں. تو یہ قرضے ہمیں ہر سال میں ان کی، ہم نے جب معاہدے کیے تھے ایسے کیے تھے کہ وہ تمام جو قرضے ان کی واپسی اب یکدم ہمارے اوپر پڑ گئی ہے کیونکہ ہم شارٹ ٹرم قرضوں کی طرف چلے گئے. یہی وجہ ہے کہ جو ابھی بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہو بھی جاتا ہے، جون ہم کراس کر بھی لیتے ہیں تو اگلا مالی سال شروع ہو جائے گا. تو جب اگلا مالی سال شروع ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر ہمیں 25 ارب ڈالر کے اگلے مالی سال میں قرضے واپس کریں تو کہاں سے کریں گے؟ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم فوری طور پر یہ قرضے واپس نہیں کر سکتے. آپ ان دوست ممالک کے ساتھ، ان غیر ملکی اداروں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے ایک لانگ ٹرم کا پلان کر لیں کہ ابھی ہمیں تھوڑی سی مدت دے دیں. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا جو امپورٹنٹ چیز ہے جس کے اوپر فوکس نہیں ہو رہا اور ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہماری لابیز بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، وہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہے پاکستان کا جو ہم نے اپنے ہی کمرشل بینکوں سے قرضہ لیا ہوا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے اور حکومت کی ایک وبا بن گئی ہے کہ جو ہم نے ڈومیسٹک بینکوں سے قرضہ لیا اور اس کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہو رہی ہے. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس سال کا جو بجٹ جب پیش ہوا جون میں تو قرضوں کے اوپر سود کی ادائیگی کے لیے انہوں نے پیسہ رکھا 3,950 ارب روپیہ، جو تقریباً 40% یا 42% آپ کے بجٹ کا بنتا تھا. ابھی جو آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے نمبر شیئر کیا ہے کہ نہیں، اب چونکہ سود کی بھی بڑھ گیا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا ہے، قرضے بھی بڑھ رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو ہمیں لینے پڑ رہے ہیں، جو ہم نے بجٹڈ اماؤنٹ تھی ضرورت سے زیادہ تو نہیں، بجٹ سے زیادہ ہم نے جو رقم رکھی تھی اس سے لے رہے ہیں. تو 5,200 ارب روپے کا قرضوں کے اوپر صرف سود ادا کریں گے ہم. اس کا کوئی تقریباً 80 سے 85% ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ ہے. یہ جو جب تک آپ ڈومیسٹک بینکوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ سوال اسی کو میں آگے بخاری صاحب کا دیکھ، بیکاز جو انٹرنل ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی بات بار بار ہو رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے کہ اگر آپ اندرونی طور پہ اپنے تمام جو قرضے ہیں ان کی جو تمام معاملات ری نیگوشیٹ کریں، اس کو ریسٹرکچر کریں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ راستہ آپ کو ہر قیمت پہ اپنانا ہے، کیونکہ اگر مگر کی بات نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. آپ کو بیرونی فرنٹ پہ بھی کرنا ہے، اندرونی فرنٹ پہ بھی کرنا ہے. آپ کو اپنے خرچ اخراجات بھی کم کرنے ہیں اور بڑا ریڈیکلی، بڑے زوردار طریقے سے کرنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کے سامنے بیٹھے گا، چاہے وہ بیرونی ملک ہو یا اندرون میں کوئی ہو، تو وہ سب سے پہلے آپ کا اپنا رویہ دیکھے گا. وہ یہ جاننا چاہے گا کہ آپ اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کے ملک کے اشرافیہ اسی طرح بچتے رہے جس طرح کہ انہیں آج بھی بظاہر پروٹیکٹ کیا گیا ہے، تو پھر آپ کا کیس بین الاقوامی سطح پہ کیا، اندرونی طور پہ بھی آپ کا کیس بہت کمزور ہوگا. آپ کو اپنے نقصانات بھی کم کرنے. پبلک سیکٹر کارپوریشنز کی ایک لمبی فہرست ہے جہاں پہ سال سے بلکہ کیا کئی دہائیوں سے آپ کی نقصانات پہ نقصان وہ چلتا جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور اس کی ریاست کا خون چوس لیا ان لوگوں نے بری طرح سے، اور یہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو سب سے پہلے تو اپنا رویہ اور پھر اپنی ڈائریکشن، اپنا سمت، چاہے وہ اندرونی ڈسکشن ہو یا بیرونی ملک ڈسکشن ہو. اور پھر اس میں جب ایک دفعہ آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کر لیں گے کہ آپ واقعی
سیریس ہیں، جو کہ اس وقت آپ آج کے منی بجٹ سے تو نہیں لگ رہا کہ آپ سیریس ہیں، تو پھر آپ یہ ڈسکشن زیادہ فعال طریقے سے آپ کر سکیں گے۔ ابھی آپ نے اس کی شروعات بھی بدقسمتی سے، یہ اعلانات ڈار صاحب کی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ کہ ڈار صاحب نے ابھی تک اس کی یا اس حکومت نے اس کی شروعات بھی سر 80 لوگوں کی کابینہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی پرکس نہیں ہے، میں یہ یقین نہیں کرتی کوئی خالی جو ہے اپنے اوپر ایک ٹیگ لگوانے کے لیے اس ملک میں وزیر نہیں بنتا، ضرور کوئی پرکس بھی ہیں، ضرور اس کے کوئی فائدے بھی ہیں، سٹاف ہے، گاڑیاں ہیں، دفاتر ہیں، مفت میں کوئی نہیں کرتا یہ کام۔ دیکھیے 85 کا نمبر دیا جاتا ہے، اور آج کل ایک مذاق یہ بھی چل رہا ہے کہ 85 میں کم سے کم 1-2 وزیر ایسے ہوں گے جو کہ باقیوں کی لسٹ بنا کے روز اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ بھئی اتنے لوگ کر کیا رہے ہیں، تو یہ ایک مذاق تو بن گیا ہے، اور اس قسم کے طور طریقے سے آپ یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کر رہے کہ آپ واقعی قربانی کے اس جذبے سے سرشار ہیں جس کی پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اتنی مذاق خیز صورتحال تھی کہ وہ ترکی میں اور شام میں زلزلہ آیا تو وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کہ جی میں جاؤں گا، پتہ نہیں کون بھائی آپ کیا کریں گے وہاں جا کے؟ تو پھر اس کے Unbelievable. بعد اطلاعات یہی تھیں کہ ترک حکومت نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے حال پہ رحم کیجیے۔